تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ علم کو حاصل کر رہے ہیں، ہے نا. تو حصول علم کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو حصول الہی ہونا چاہیے. حصول علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو پانا، حصول الہی. اور یہ اصل مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علم اسی مقصد کے لیے ہی اتارا گیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ جو ہے وہ علم کے ذریعے اپنے رب کو پالے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ علم ہی نہیں ہے جس سے علیم کو پہچانا نہ جائے. ہماری استاذہ کہتی ہے بیٹا جو علم ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بھی علم، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دین کا علم ہو، یعنی جیسے کوئی بندہ عالم بن رہا ہے، کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ، جو بھی علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہے چاہے دنیا کا علم ہے، وہ ایک نالج ہے. وہ کیا ہے؟ ایک نالج ہے. یعنی اس نے ایک کیا کہنا چاہیے، تو وہ ایک فن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علم کا حاصل کرنا کیا؟ ایک فن. وہ فن میں شمار ہوگا کہ وہ ایک فن ہے، فنون. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر اس علم کے ذریعے اللہ نہیں مل رہے، اس علم کے ذریعے اللہ کا احساس علیم نہیں مل رہے، تو وہ علم کیا ہو گیا؟ فن ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نالج، کہ بھئی مجھے یہ علم میں بھی مہارت ہے، اس علم میں بھی مہارت ہے. تو علم کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس علم سے بندہ علیم کو پہچانے. اور علم اتارا ہی اسی لیے گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پالے اس علم کے ذریعے، کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنی زندگی کو کس طرح گزاروں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کس چیز سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یعنی پہچان لے. اور اللہ کی پہچان حاصل ہونے کے بعد اللہ کی جو غیر ہے دل میں یا دنیا میں، جو غیر اللہ کے علاوہ جو طاقتیں ہیں، ہے نا، اس کی حیثیت دل سے نکل جائے، دنیا دل سے نکل جائے. صرف اگر دل میں ہو تو الا اللہ، صرف اللہ. سمجھ رہے؟ اور اللہ کے ماں سوا کا اثر دل میں باقی نہ رہے، دل پاک ہو جائے. پھر پاک ذات اپنی شان الوہیت کے ساتھ دل میں اس طرح داخل ہوگا کہ دل کو اللہ اپنا مسکن بنا لیں گے ہمارے، ہے نا. پھر لوگ ایسے دل والوں کی صحبت پا کر اپنے مولا کو پاتے ہیں نا. نہیں، ہم سنتے ہیں تاریخ میں، مجھے نام نہیں یاد رہا، بہت اچھا نام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا تھا تو میں اپنے استاد کو، میں اپنے گھر سے جاتا تھا اور میرے استاد سے ملاقات کا اگر وقت نہیں ہوتا، یعنی میرے استاد مصروف ہے کسی تعلیم وغیرہ میں، تقاضے میں، تو میں دور سے اپنے استاد کو دیکھ لیتا تھا. تو خالی وہ دیکھنا میرے استاد کو کئی دنوں تک میرے دل میں ایمان کی روشنی کو جلائے رکھتا تھا. سمجھ رہے؟ ایسے اللہ والے ہوا کرتے ہیں. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ ملتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کی محبت کی وہ آگ جل رہی ہوتی ہے. یوں کہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی اللہ ملتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے پاس جو بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے، ان کو ان کے ذریعے ان کا رب ملتا ہے، اور غیر اللہ سے اجتناب کرنے والے بنے ہیں. اور ان کی صحبت سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ایسا علم حاصل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے علیم مل جائے، جس کے ذریعے سے بندہ علیم کو پہچانے. صرف پہچانے نہیں بلکہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ اس کے دل میں ہو، اتنی زیادہ ہو کہ غیر اللہ کا اثر نکل جائے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کیسے، جیسے کہ استاذہ کہتی ہیں نا کہ تمہیں اپنی خوشی اور اپنے غم کا بھی احساس نہ ہو. ہوتا ہے نا کہ میرا غم میری خوشی، تو تمہیں اپنی خوشی اور اپنا غم بھی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہو. جسے کہتے ہیں نا اللہ والے خود ہی سے جاتا رہا. کیا کہتے ہیں؟ خود ہی سے جاتا رہا. یعنی اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ خود ہی سے جاتا رہا، اسے خود کا ہی ہوش نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا جائے؟ نہیں، دنیا میں جیتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گھر والوں کی ضروریات کو پوری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اپنا احساس جو آج ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے نا، میری خوشی میرا غم، مجھے نہیں پوچھا، مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں لیا. کوئی تعریف کرے تو خوب خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ پھولے نہیں سمائے. کوئی برائی کر دی تو اتنا غصہ آ گیا کہ پھر ہم نے پورے خاندان کو ہی سامنے والے کے الٹ کے رکھ دیا کہ وہ ہمیں بولتا ہے اور خود کیسے ہیں، تمہارے فلاں کیسے تھے، فلاں کیسے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا زیادہ دل میں ہمیں اپنا احساس ہے. تو اگر یہ احساس دل میں نہ ہو، صرف اگر دکھ رہا ہے تو وہ اللہ دکھ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے بندے اس کی محبت میں نظر آ رہے ہیں.
کہ اللہ آپ نے کیا حقوق بتلایا ہے شوہر کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، ساس سسر کا، یا اللہ وہ حقوق کو میں لے کے چلوں، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، سمجھ رہے، مسلمانوں کا، کافروں کا کیا حق ہے؟ صرف اس کو انسانیت نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اللہ نے جو بتلایا ہے، صرف اللہ کی محبت میں اتنا زیادہ، یعنی غیر اللہ کا تاثر، خود کا بھی اثر باقی نہ رہا۔ اب اس کے دل میں کون آئے گا؟ ایسے دل میں پھر اللہ آتے ہیں، اور پھر استاذہ کہتی ہے جس کا دل ایسا ہو جاتا ہے نا، پھر اسے وصل ملتا ہے، وصل جانا، یعنی اللہ کا جو تعلق، ایک جو اعلیٰ درجہ ہے، ایک اعلیٰ اسٹیج ہے وہ اللہ کی محبت کا، پھر جا کے وہ ملتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں، یعنی جن کے دل میں اللہ کا اتنا زیادہ احساس ہو کہ اکیلے میں بھی اللہ یاد آتا ہے، مجلس میں بھی اللہ بلائے نہیں جاتے، سمجھ رہے، سب کے بیچ میں ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کا احساس دل میں زندہ ہے، یاد آ رہی ہے۔ استاذہ کہتی ہے اللہ کو یاد کرنا نہ پڑے، اس کی یاد دل میں آتی رہے، ایسا دل کا حال ہو جائے۔ تو پھر کہا ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ معرفت، للہیت، معیت، معاشرت، ایمانیات، عبادات، معاملات، الوہیت اور رب العزت کے خزانے کی قیمتی انوار اور برکات کو انہی کی مجلس میں بیٹھ کے حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے سکھلاتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، معرفت، الہیت، یہ ایک درجات ہیں، اعلیٰ درجہ۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ میں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو جاننے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ بندہ اگر اللہ کو جان لے نا، اللہ کون ہے، تو زندگی کا رخ بدل جائے، سمجھ رہے؟ تو ایسے لوگوں کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے معاشرت کیا ہے، زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ عبادت ہم جسے سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لینا، وہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کے اور کیا معنی ہے، اس کے کیا مفہوم ہے، اس کی گہرائی، سمجھ رہے؟ نماز صرف نماز، نماز کے اندر کی گہرائی، نماز سے اللہ کو کس طرح پایا جائے، نماز میں کس طرح اللہ کا تعلق ملے، یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے الہی ہے۔ تو حصول علم کا ایک مقصد یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ایک مقصد اللہ ملے، ایک مقصد علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ہمیں اس علم سے علیم ملے، ہے نا۔ دوسرا مقصد اس علم سے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہماری چاہتوں کو ہمارے چاہنے سے پہلے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے لیے ہر سہولیات والی چیز کو مہیا کیا، ماں باپ دیے، گھر دیے، رشتہ دار دیے، خاندان دیا، قبیلہ دیا، کنبہ دیا، ہاں، اور ہم پر احسانات کی بارش برسائی، ہر چیز طلب کیے بغیر مانگی، مانگا تھا اللہ سے امت محمدیہ میں پیدا کرنا، مسلمان بنانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایمان دیا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے؟ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے کہا کہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جب انہوں نے سنا کہ آخری نبی ایسے ہوں گے، ان کے یہ فضائل، ان کی امت کی یہ قیمت ہوگی، تو کہا اللہ مجھے بھی اس امت میں پیدا کریے نا۔ اللہ نے کہا نہیں، اچھا ایک عام انسان بنا کر ہی پیدا کر دیجئے نا اللہ، عام یعنی نبوت چھوڑ کر ایک عام انسان بننا بھی پسند کیا نبیوں نے، لیکن کہا نہیں، سمجھ رہے؟ تو ہر چیز بغیر طلب، مانگے بغیر، چاہت کے بغیر، تمنا کے بغیر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ہاں، کیونکہ اس نے ہمیں بے انتہا چاہا، ہاں، اللہ نے ہمیں بہت محبت کی، پھر ہم سے بھی تو کچھ چاہتا ہے، وہ علم جو دین کا ہے وہ اللہ ہر کسی کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، استاذہ کہتی ہے کہ انجینئر، پائلٹ، ڈاکٹر، یہ سب بننا لوگوں کی چوائس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے لوگوں کی چوائس ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کا دین سیکھتا ہے جسے کہتا ہے عالم، سمجھ رہے؟ عالم کسے کہتا ہے؟ جو جتنا علم حاصل کرے وہ اتنے کا عالم ہے نا۔ تو جو دائی ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، دین کی محنت کرنے والے ہوتے ہیں، تو استاذہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ کس کا سلیکشن ہوتا ہے؟ اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے کہ تمہیں میں سلیکٹ کرتا ہوں اپنے دین کے لیے، تاکہ تم میرے دین کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اور یہ دین کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے،
اور یہ چاہت اللہ نے کس سے کروائی؟ اپنے نبیوں سے نا، انبیاء سے اللہ نے اس دین کا کام لیا اللہ نے. تو اللہ نے ہم سے کچھ چاہا، اس نے ہم سے یہ چاہا کہ یہ زندگی جو میں نے تمہیں عطا کی ہے نا، ہماری چاہت پر جی کر آؤ. اللہ چاہتے ہیں یہ زندگی جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، تم اسے ہماری چاہت پر جی کے آؤ، ہماری چاہت پورا کر کے آ جاؤ. اور رب کی چاہت کیا ہے جانتے ہو؟ چاہت اللہ کی یہ ہے کہ پل پل زندگی کا اس کی چاہت کے مطابق گزارے. اس کا طریقہ ہمیں قرآن و حدیث میں سکھایا ہے نا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم حدیثوں کو سرچ کریں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ کی کیا چاہت ہے، کس طرح ہنسنا، کب ہنسنا، کیوں ہنسنا، کس طرح رونا، کب رونا، کیسے رونا. اس طرح زندگی کے ہر پہلو اور ہر جینے کا انداز ہمیں جو ہے نا وہ قرآن اور نبی کے ذریعے، نبی کی زندگی کے ذریعے سکھایا اللہ نے. اور یہ علم کے ذریعے چاہت ہے، اپنی باتوں کو جان کر عمل کرنا اور اوروں کو اس طریقے پہ زندگی گزارنا سکھانا. یہ علم کا مقصد ہے، یعنی جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھانا. علم کا مقصد کیا ہے؟ جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھانا. تو انشاءاللہ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں لایا، ہم نہیں آئے. اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو آئے، ایڈمیشن کیا، چلے گئے. استاذہ کہتی ہیں آتے بہت ہے لیکن آخر تک جمتا وہی ہے، آخر تک جمتا وہی ہے جو جس سے اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے وہ آخر تک جمتا ہے. آئیں گے بہت بیٹا اس راہ میں، مکتب میں تمہارے، مدرسے میں تمہارے بہت آئیں گے، لیکن آخر تک اللہ اسی کو جمائے گا جو اللہ کی چاہت ہوگی. سمجھ رہے؟ تم اللہ سے مانگا کریں. تو جب سے استاذہ نے یہ بات کہی تھی، آج تک دعاؤں میں اللہ کے فضل سے اللہ یہ بات بلواتے ہیں، دعا منگواتے ہیں کہ اللہ آخری سانس تک اپنے دین پر جمائے رکھیے عافیت کے ساتھ. یا اللہ اپنا بنائے رکھیے عافیت کے ساتھ. ایسا نہیں کام لے لیجئے، یا اللہ آخری سانس تک لے لیجئے. ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کرواتے ہیں. تو ہم بھی اللہ سے کہ اللہ ہمیں جماع عطا فرمائیے، ہمیں اپنے دین پر عافیت کے ساتھ عافیت مانگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم نے نیت نہیں کی ہے تو دوبارہ اپنی نیتوں کو ٹٹولے بنائے کہ اللہ ہم اسی نیت سے علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو پہچان لیں.